بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوپی ناتھ امن کے مرثیہ حامل تجلیوں کا نہیں ہے میرا کلام کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ یہ مرثیہ میں بوستان عقیدت نور احمد میرٹھی کی مرتب کی ہوئی کتاب سے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی تک جو دو حصے پیش ہوئے تھے اس میں پہلے حصے میں گوپی ناتھ امن نے یہ بتایا تھا کہ یہ مرثیہ لکھنے کی وجہ کیا ہوئی، اور اس مرثیے میں ان کا منشا کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اس کا تجزیہ کیا جائے۔ اور اسی موضوع پر دوسرے حصے میں رسول اللہ کی زندگی میں جو رسول کے اطراف جو منافقین جمع ہوئے تھے ان کا ذکر اور تجزیہ کیا گیا۔ اب اس تیسرے حصے میں امیر المومنین مولا کائنات کے زندگی اور ان کے دور کا واقعہ کربلا سے جو ربط ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی نظام دہر پہ ڈالے اگر نظر، دنیا میں ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں خیر و شر، ہیں نوش و نیش ساتھ یہ کہتے ہیں دیدہ ور، رہتے ہیں ناقصوں میں گھرے صاحب ہنر، اکثر کو انبیاء سلف نے کیا درست، جو بد گہر تھے رہ گئے آخر کو نادرست۔ اسلام میں کچھ ایسے منافق تھے بد خمیر، ایمان کے مٹانے میں آپ اپنی تھے نذیر، ظاہر میں اہل دین تھے مگر کفر کے اسیر، فتنے ہزار دل میں چھپائے تھے وہ شریر، خیبر شکن کی ذات سے ان سب کو بیر تھا، یا پنجتن کی ذات سے ان سب کو بیر تھا، ظاہر ہے یہ علی سے نبی کو تھا کتنا پیار، کہتے تھے باب علم انہیں باسد افتخار، وہ ذات پاک جس کو کہیں زادے، معاف کیجیے کتاب میں اس بند میں کچھ کتابت کی غلطیاں، اس وجہ سے یہ بند میں چھوڑتا ہوں۔ آغوش میں نبی کے ہوئی جس کے چشم وا، جس کو کہا رسول نے قرآن بولتا، نانے شعیر جس کی تھی مرغوب تر غذا، پر بیت مال تن پہ تھا بوسیدہ پارچہ، دوش نبی پہ جس کو میسر مقام ہو، کیوں کرنا اس کو اہل جہاں کا سلام ہو، یوں تو جہاں میں گزرے ہیں لاکھوں ہی پہلواں، تاریخ ہے سمیٹے ہوئے جن کی داستاں، عالم بھی ایسے ایسے ہوئے ہیں یہاں آیا، علم و ادب کا جن کے ہوا معتقد جہاں، تھا ارتقاء علم و عمل ایک ذات میں، یہ بات تھی تو حیدر عالی صفات میں، کیوں کر نبی کی ذات کو پیارے نہ ہوں علی، کہتے ہیں جن کو امت اسلام کا ولی، چال ان کے آگے کفر کی کوئی نہیں چلی، مشکل جو پیش آئی وہ اس ذات سے ٹلی، جو ہیں دلیر کہتے ہیں شیر خدا انہیں، مشکل کے وقت کہتے ہیں مشکل کشا انہیں، حیدر نبی کے ساتھ تھے وقت حیات بھی، بالی پہ مصطفیٰ کے تھے وقت ممات بھی، بستر پہ مصطفیٰ کے گزاری تھی رات بھی، اور دوش مصطفیٰ پہ تھا پائے ثبات بھی، حامی علی تھے دین کے ہر ایک اصول کے، ہر حال میں شریک رہے تھے رسول کے، اکثر منافقین کو یہ سب تھا ناپسند، وہ چاہتے تھے ذات علی کو ملے گزند، کی سازشیں حیات نبی میں انہوں نے چند، کھل کھیلے وہ رسول کی آنکھیں ہوئی جو بند، ذات علی کھٹکتی تھی ان کی نگاہ میں، بوتے تھے کانٹے وہ اسد اللہ کی راہ میں، ذات علی کا صبر و تحمل خدا کی شان، امت کی بہتری کے لیے وقف ان کی جان، عامل تھا وہ ہاں عامل تھا وصبرو پہ وہ قرآن کا رازداں، ظلم
ظلم اور بد دعا پہ نہ کھولی کبھی زبان، یوں تو وہ کافروں سے بہت مارے کے لڑے، یہ فکر تھی کہ پھوٹ نہ اسلام میں پڑے۔ آیا ایک ایسا دور یہ کی سب نے التجا، بار خلافت آپ سنبھالیں پے خدا، بولا علی کہ اس کا میں خواہاں نہیں ذرا، لیکن قبول کر لیا اصرار جب ہوا، کچھ فتنہ گر مکر کچھ فتنہ گر مگر پے ایزا کھڑے ہوئے، اس خرقہ پوش کے لیے رخنے بڑے ہوئے۔ کیا سخت 5 سال تھے، تاریخ ہے گواہ، سازش منافقوں کی وہ اللہ کی پناہ، مسلموں کے گوشہ دل میں تھی حب جاہ، وہ چاہتے تھے ہم بنے امت کے بادشاہ، بوتے رہے وہ کانٹے رہے بو تراب میں، صبر علی تھا فتنہ و شر کے جواب میں۔ الزام وہ علی پہ لگائے کہ علامہ، ان کا جو ذکر آئے تو تھراتی ہے زبان، تھے مسلموں میں ایسے منافق بلائے جاں، مقصود جن کا تھا کہ ہو اسلام کا زیاں، ایسا بھلایا دین نبی کے اصول کو، کر بیٹھے بدگمان وہ زوج رسول کو۔ فتنہ فروغ حیدر کرار نے کیا، سامان صلح دین کے سردار نے کیا، دمساز مسلموں کو جو کفار نے کیا، جو کام تھا زبان کا تلوار نے کیا، تعلیم اس فضا میں بھی کرتے رہے علی، تفہیم اس فضا میں بھی کرتے رہے علی۔ حیدر نے رکھی فکر بہت بیت مال کی، ہر ایک محکمے کی بہت دیکھ بھال کی، مسکینوں مفلسوں کی مدد بے مثال کی، شرع محمدی ہمہ صورت بحال کی، لیکن جو جلنے والے تھے وہ جلتے ہی رہے، گمراہیوں کی راہ پہ وہ چلتے ہی رہے، عہد رسول میں ہوئی جتنی لڑائیاں، انداز جارحانہ بھلا ان میں تھا کہاں، راہ رسول پر چلے حیدر بھی بے گماں، اتوار اہل شام بیاں کیا کرے زباں، حرص و ہوا پہ مہر لگائی تھی دین کی، چاہا کہ ملکیت ملے ساری زمین کی، دور علی میں ہو گئی تھیں ٹولیاں یہ دو، ایک وہ جو دین فروش تھے لیکن تھے کلمہ گو، ایک وہ جو کہتے تھے کہ فدا دین پہ جاں کرو، اسلام اس طرف ہے کہ ہے اس طرف کہو، اس سمت دین حق کے فدائی ڈٹے ہوئے، اس سمت تھے منافق بدبیں چھٹے ہوئے، ابن معاویہ کے تھے ایسے ہی دوستدار، مسلم برائے نام تھے باطن میں بد شعار، عقبہ پہ کچھ عقیدہ نہ تھا دل سے زینہار، ہاں مصلحت یہ تھی کہ مسلمان ہوں شمار، یوں تو ہزاروں لاکھوں مسلمان تھے نام کے، لیکن تھے خال خال مسلمان کام کے، اسلام ملک شام میں صورت بدل گیا، دنیا کا وار دین کی قدروں پہ چل گیا، جب حکمران عیش کے سانچے میں ڈھل گیا، حیرت نہیں پلید جو بیٹا نکل گیا، ہے ظلم اور جاہ کی سرحد ملی ہوئی، ہے عشرت و گناہ کی سرحد ملی ہوئی، ہر دور میں رہے ہیں کچھ ایسے بھی آدمی، روشن تھی جن کی عقل عمل کی رہی کمی، محدود صرف پلکوں میں تھی آنکھ کی نمی، ایمان تھا مگر نہ تھی ایمان کی جڑ جمی، بگڑے اگر تو حاکم رائے ہو کے کھو گئے، سنبھلے تو ہر کی طرح وہ کچھ اور ہو گئے، فتنے نئے نئے جو اٹھے عرض شام سے، کب تھا گریز مسلموں کے قتل عام سے، شب بھر تو دل بہلتے تھے بنیاد جام سے، وقت سحر نکلتے تھے خنجر نیام سے، خنجر وہی جو حلق مسلمان پہ چلتے تھے، جو حق پرست تھے کف افسوس ملتے تھے، منظور تھا حسن کو یہی ہو نہ قتل عام، کرتے تھے اہتمام کہ ہو صلح کا قیام، جو اذیتیں انہیں دیتے تھے اہل شام، سچ شکر کہہ کے آپ وہ سہتے رہے تمام، صلح حدیبیہ کی طرح صلح کی ایک اور، غیروں کو بہر راست روی ڈھیل دی ایک اور، لیکن مخالفوں سے تھا عہد حدیبیہ، اور یہ منافقوں سے پڑا تھا معاہدہ، فرما گئے ہیں ٹھیک یہ ارباب فلسفہ،
مشکل بہت منافقوں سے ہے مقابلہ، فتنہ فرو کیا تو یہیں قہر ہو گیا، یہ صبر بھی حسن کے لیے زہر ہو گیا۔ کانٹا کھٹک رہا تھا دلوں میں کہ ہائے ہائے باغ نبی کا گل کہیں مقبول ہو نہ جائے۔ سارے منافقوں کی بالآخر ہوئی یہ رائے، لو جان اس طرح سے کوئی جان بھی نہ پائے۔ وہ سم دیا جو دشمن جان حسن ہوا، سوئے جنا روانہ امام زمن ہوا۔ گوپی ناتھ امن کے مرثیے کا تیسرا حصہ یہاں ختم کر رہا ہوں۔ چوتھے حصے میں انشاءاللہ امام حسین اور کربلا سے پہلے کے حالات اور ذکر کربلا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ چوتھا حصہ اس مرثیے کا کے آخری حصے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ التماس دعا